ویلکم بیک. آپ میں سے جو ناظرین باقاعدگی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس جلسے میں عمران خان صاحب کی تقریر کے دوران ایک نعرہ حاضرین کی طرف سے بہت شد و مت کے ساتھ لگایا جاتا ہے، ڈیزل ڈیزل. پتہ نہیں ہے کس کو ڈیزل کہتے ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ اسلام آباد میں جو دھرنا جاری ہے، اس دھرنے کو جاری رکھنے کے لیے ڈیزل بھجواتی ہے. تو اب سمجھ آ گئی کہ ڈیزل کے نعرے کیوں لگتے ہیں، کیونکہ ڈیزل کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ لوگوں کو، تو وہ ڈیزل پشاور سے آتا ہے. اچھا عبدالقادر بلوچ صاحب، یہ تو میں نے بات ویسی ہے ذرائع تفنن کی، لیکن ایک سیریس بات یہ ہے کہ یہ جو پلڈیٹ کا اوپینین پول ہے، اس کے مطابق پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بلوچستان سے بھی خراب ہو گئی ہے. لیکن آپ کے صوبے بلوچستان میں پچھلے دنوں کچھ سرائکی بولنے والے مزدوروں کو قتل کیا گیا. تو یہ ایک بہت شکوہ ہے، شکایت ہے کہ صرف کیونکہ ان کا ڈومیسائل، ان کا شناختی کارڈ پنجاب کا ہوتا ہے تو ان کو مار دیا جاتا ہے. تو آج تک کوئی قاتل نہیں پکڑے گئے. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا، شرمناک ہے یہ بات، بہت شرم کی بات ہے میرے لیے، ہماری صوبائی حکومت کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے. اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے کہ ان کا ایک خاص صوبے سے تعلق ہے، ایک خاص زبان سے تعلق ہے، یہ ناقابل برداشت ہے. کوئی بھی آدمی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان، اور خاص کر بیچارے مجبور لاچار قسم کے مزدور، وہ جانتے ہوئے کہ وہاں پر یہ پہلی مرتبہ وہاں پر نہیں مرے ہیں، اس سے پہلے بھی بے شمار لوگ مارے گئے. یہ تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی مجبوری کی صورت میں بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اپنی فیملی لائف کو بیٹر کرنے کے لیے وہ جاتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں مزید میں کمنٹ نہیں کروں گا اس کے اوپر. ایک پازیٹیو چیز یہ ہے، پازیٹیو چیز بھی آپ کے صوبے کی، کہ وہ کرپشن کے معاملے میں اب سب سے پیچھے ہے. کرپشن کے معاملے میں مقصد ہے کہ کم کرپشن ہے آپ کے سب سے کم کرپشن، سب سے، یہ تو بڑی ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، اور وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ فیکٹ. جہاں پر ہمارے لیے شرمندگی ہے کہ لوگ اس طرح سے مر رہے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ کرپشن میں کمپیریٹیولی وی آر بیٹر. لیکن جو چیز آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے خیبر پختونخوا کا بھی وہاں پر ذکر کیا، اور میرے خیال میں جو فگرز آپ نے دیے 43 یعنی ہائیسٹ پوزیشن ان کی ہے. میں ایک بات ذرا کہنا چاہوں گا کہ کپتان صاحب نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اور الیکشن سے پہلے بڑے پراؤڈلی یہ مینشن کرتے تھے کہ ملکی نظام ان کے حوالے کیا جائے، 3 مہینے کے اندر وہ کرپشن کو ختم کر دیں گے، ٹوٹل بالکل ختم کر دیں گے. اور 3 مہینے کی بجائے اب ان کو 16 مہینے اب آلریڈی ہو چکے ہیں ان کی حکومت کو، اور کرپشن کے معاملے میں سب سے وہ آگے ہیں. میں تو حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ کپتان صاحب جب پوری ملک میں ریفارم لانا چاہتے ہیں، نظام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، کرپشن کے خلاف انہوں نے اعلان جہاد کیا ہوا ہے. ہر تقریر میں وہاں پر کم از کم 10 سے 15 منٹ روزانہ ٹی وی میں کوریج بھی ملتی ہے اور کرپشن کے خلاف بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے. وہ صوبہ جس کو انہوں نے آئیڈیل صوبہ بنانا تھا، نمونے کے طور پر اس کو پیش کرنا تھا، اور پاکستان کے پبلک اوپینین کو اس پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اٹریکٹ کرنا تھا، اگلی مرتبہ اپنی گنجائش پیدا کرنے کے لیے، وہاں پر ان کو کرپشن نظر نہیں آتی ہے. وہاں پر ایم این ایز کی الیکشن کو وہ رگڈ اور غلط سمجھتا ہے، ان سے استعفیٰ طلب کرتا ہے، لیکن ایم پی اے کی جب باری آ جاتی ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ معاملہ بڑا ٹھیک ہے. 15 ماہ بہت کم عرصہ ہوتا ہے. اچھا، you are defending Pervez Khattak. What I'm trying to say is for this government as well as the provinces, تھوڑا ٹائم دے. ایک میں پازیٹیو چیز بتا دوں خیبر پختونخوا حکومت کی، کہ ٹرانسپیرنسی کے معاملے میں یہ +7% میں ہے، جو کہ اور پنجاب صرف +1% ہے. یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. ٹرانسپیرنسی میں پہلے پنجاب آگے تھا، پنجاب +1 پہ ہے، اور خیبر پختونخوا +7 میں چلا گیا. تو یہاں پہ تو خیبر پختونخوا نے پنجاب کو مات دے دی ہے. اور اسی طرح لیکن ایک سوال میں پوائنٹ خاص طور پر دیکھیں، کپتان صاحب نے، ان کے قائد نے، چیئرمین صاحب نے کرپشن کے بارے میں اسپیشلی کتنی مرتبہ آپ لوگ ہیں کرپشن پہ اسپیشل انہوں نے ملک کا سب سے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے دکھ ہے اپنا قادر بلوچ صاحب، آج آپ بھی اتنی حد سے زیادہ ذاتی انا پہ آئے ہوئے ہیں. دیکھیں وہ صبح ایک عرصے سے ڈوبا ہوا ہے، عرصے سے مسائل، کرپشن، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بڑی ایک افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک کافی انقلابی قدم اٹھایا ہے اور اس پہ چاہ رہے ہیں. آج پورے پاکستان کی عوام، میں پھر کہوں گا کہ میں ایک آزاد حیثیت سے ایک بات کر رہا ہوں، نہ کہ کسی کی سیر لے رہا ہوں. پاکستانی قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے. غربت کے خاتمے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت سب سے آگے، نہیں 35%. اچھا، اس پہ پھر وفاق نے جو ان کو ریئلٹی دینی ہے،
جو ان کو بجلی کا پیسہ دینا ہے, جو گیس کا مد میں دینا ہے, آپ دیکھیں ان کے پیسے روکے ہوئے ہیں. ان کو آج بھی وہ پیسہ دے دیں, میں سمجھتا ہوں ان کی ہیلتھ اس سے بہتر ہوگی, ایجوکیشن بہتر ہوگی, ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی, سب کچھ ہوگا. اور مین چیز جو وفاق ہے وہ بھی رکاوٹ پہ کھڑی. ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ نہیں کر دیا, وہ کیوں نہیں کر دیا. اب پیپلز پارٹی کے دور میں شہباز شریف صاحب کو پیسے ایڈوانس ملتے رہے, بلکہ زیادہ ملتے رہے, ان کو حصہ NFC ایوارڈ میں بھی اس کو ٹائم پہ پیسے ملتے رہے. اب ایک حکومت کو آپ دیکھو ذلیل کر کے رکھ دو, بجلی بھی ہو, وہاں ان کے علاقے میں بجلی پیدا ہو رہی ہے, ان کو بھی آپ نہیں دیں, اور ایک ذاتی اناہ پہ اس کے خلاف بات کرو. بلوچ صاحب بڑے بردبار ہیں, یہ میاں صاحب کی خوشامد میں بہت آگے چلے گیا. یہ تو ضرورت والے بندے ہیں, نہیں ہمارے محسن ہیں, یہ تو بزرگ ہیں ہمارے. میں خوشامدی لوگوں کے اوپر لعنت بیچتا ہوں. پہلی بات یہ جواب ہونا چاہیے میرا, خوشامدیوں پہ لعنت بیچتا ہوں. میری زندگی, یہ میرا بچہ ہے, اس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے, اور یہ میرے اوپر الزام کبھی بھی کسی سٹیج کے اوپر نہیں آیا. اس کو یہاں پر میں چھوڑتا ہوں. لیکن جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیسے نہیں ملے, فلان نہیں ہوئے, بھائی میرے کون سے اخبار میں ہم نے یہ پڑھا, کون سی ٹیلی ویژن چینل پہ یہ بات آئی, کہاں پہ یہ شکایت آئی؟ شکایتیں جن کے اگر آبزرویشن آ رہے ہیں تو وہ اپنے فنڈز پچھلے سال کے ایجوکیشن کے سرنڈر کرتے رہے. ان یوٹیلائز فنڈ گئے ہیں. خیبر پختونخوا پروونس میں سب سے زیادہ پیسے سرنڈر کیے گئے, جو کہ مقصد ہے کہ یوٹیلائز نہیں کر سکے. کہیں پر میں نے تو یا میں بالکل بے خبر قسم کا آدمی ہوں, کچھ پڑھتا نہیں ہوں, 5 اخبار آتے ہیں میرے پاس, یہ شکایت کہیں پر بھی نہیں آئی کہ ان کے پیسے روک لیے گئے, ٹائم پہ ان کو نہیں دیے گئے. اس وقت میں اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا میں ممبر ہوں. وہاں پر تمام چیف منسٹر صاحبان کی یہ بات تھی کہ بالکل پیسے ٹائم کے اوپر جتنا چاہیے ان کو ریلیز ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی شکایت. ٹھیک ہے. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ جو پبلک اوپینین آن کوالٹی آف گورننس ان پاکستان ہے, اس میں جو 2 اہم چیزیں ہیں, آپ کی پارٹی کا منشور بھی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ویژن بھی, وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو بہت اہمیت دیتی تھی. لیکن جو صوبہ سندھ کی حکومت کی پرفارمنس ہے وہ ایجوکیشن میں بھی مائنس میں ہے اور ہیلتھ کیئر میں بھی مائنس میں ہے, جبکہ پنجاب ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر دونوں میں پلس میں ہے. دیکھیں تقریباً آپ نے جو جتنے بھی انڈیکیٹرز بتائے, مور اور لیس سبھی صوبے میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی ایز سچ کوئی سٹینڈ آؤٹ نہیں کرتا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. سندھ میں یقیناً گورننس کے ایشوز ہیں, میں ایکنالج کرتی ہوں, بس پارٹی کی کارکن میں ایکنالج کرتی ہوں کہ ہمارے گورننس ایشوز ہیں. اس کے کئی پس منظر ہیں, وجوہات بھی ہیں. ایک تو کراچی کا پورا, اگر ہم صرف ایک کیبنٹ کی اٹینشن دیکھ لیں تو میرے خیال سے 60% ان کا لا اینڈ آرڈر کی طرف دھیان ہوگا. جتنی کراچی میں کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, پچھلے کئی سال سے سندھ میں فلڈز آ رہے ہیں, تو وہ جو پاورٹی کے آپ نے انڈیکیٹرز بتائے یقیناً وہ اور کمپلیکیٹڈ ہوئے ہوں گے. اور سندھ ویسے بھی بہت مشکل ہے گورننس کے اینگل سے. آپ کے پاس ایک MQM کا فیکٹر ہے جو ایک اربن جماعت ہے, جس میں بہت میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ڈیفیکلٹ قسم کی پالیٹکس ہے, اس کو ہینڈل کرنا, یہ ساری چیزیں گورننس کو افیکٹ کرتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک پیپلز پارٹی کو ہمیں ایکسٹرا ایفرٹس کرنے ہوں گے اپنی گورننس کو امپروو کرنے میں. لیکن جہاں تک لا اینڈ آرڈر کا تعلق ہے, سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو ایک عزم کے ساتھ وہ ایٹ دا کاسٹ آف تھریٹس ٹو آل آف اس, ایک عزم کے ساتھ, آپ نے چیئرمین ہمارے کے بھی اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے, ایک مقابلہ کر رہا ہے. اور اس وقت بھی آپ اگر دیکھیں تو اتنا بڑا اجتماع ہوا پیپلز پارٹی نے کیا, اور تھریٹ بھی تھا, لیکن وہ کراچی کے شہر میں ہو گیا. دیٹ از اے پازیٹیو سگنل کہ کئی چیزیں پازیٹیو جا رہی ہیں. پھر اسمبلی, جس میں یہ پلڈیٹ کے ہی سروے میں اگر دیکھیں کہ جمہوری انڈیکیٹر میں اسمبلی کی کارکردگی, اس میں سندھ لیڈ کر رہی ہے, قانون سازی میں سندھ لیڈ کر رہی ہے, لبرلزم کی جو پالیٹکس ہے اس میں سندھ لیڈ کر رہی ہے, کئی انڈیکیٹرز میں ہم لیڈ کر رہے ہیں. تعلیم یقیناً ایک چیلنج ہمارے لیے رہا ہے, جس میں نے جیسے کہا کہ کئی سارے جو یہ فلڈز اور ڈیزاسٹرز آئے ہیں اس میں بھی ہماری تعلیم کافی متاثر ہوئی ہے. لیکن اب کچھ پازیٹیو سٹیپس آ رہے ہیں سندھ کی طرف سے. بچیوں کی 4 لاکھ بچیاں ہیں جن کو اسکالرشپ دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال سے ٹیچرز کی میرٹ پر ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں کئی ساری. تو کچھ ایسے پازیٹیو سٹیپس لیے گئے ہیں وچ آئی تھنک ان دا کمنگ ڈیز ول. اچھا مسرت احمد زیب صاحبہ, اس اوپینین پول میں جو ٹیکس کلیکشن کا جو معاملہ ہے, کیونکہ آپ کی پارٹی کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹیکس کلیکشن کے ذریعے بہت سے مسائل حل کریں گے, ٹیکس کلیکشن میں سب سے پیچھے ہے خیبر پختونخوا کی حکومت. نہ صرف ٹیکس میں, ایجوکیشن میں ہے, ہیلتھ میں ہے, ٹیکس مطلب ہر ایک چیز میں ہے. پر اگین وہی بات میں کہنا چاہوں گی, جیسے پنجاب ہے تو پچھلے 5 سال بھی نون نے اس کو گورن کیا,
سندھ ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا. تو اگر انہوں نے زیادہ اس کو امپروو نہیں کیا یا تھوڑا بہت کیا تو گناہگار ٹھہر سکتے ہیں. جبکہ میرا جو صوبہ ہے کے پی دہشت گردی کا شکار, اور پھر یہ جو پی ٹی آئی کی ابھی ہماری حکومت ہے, یہ وہاں پہ نہ کوئی جاگیردار ہے, نہ وڈیرا ہے, نہ خان ہے, کوئی بھی نہیں ہے ہماری پارٹی میں. پر یہ ہے انیکسپیرینسڈ ہے اور بالکل نئے ہیں. سو اگین وہی میں کہنا چاہوں گی کہ نہ کوئی وڈیرا ہے نہ کوئی خان ہے. نہ خان تو بہت سے ہیں. کیسے؟ ویسے خان لگتا ہے ہر پٹھان پختون کے ساتھ خان لگتا ہے. اچھا خان کا مطلب ہے جاگیردار. جاگیردار کے پی میں ہے ہی نہیں. سوچ والا بھی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں کے پی میں ہے ہی نہیں وہ جاگیریں. ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے, لیکن آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں فیوڈل مینٹلٹی والا ایک بھی آدمی نہیں ہے. ہاں ہنس پڑی آپ, مسکرا دی آپ. کیوں آپ ہم سے گلوانا چاہ رہے ہو؟ انہوں نے مجھے نکال دیا پر میں نہیں نکلی. اچھا نہیں نکلی, میں ابھی بھی نہیں نکلی. ہاں اچھا اس پہ دستی صاحب یہ آپ نے تنقید تو بہت کر لی, کچھ تجاویز بھی تو دینا کہ گورننس کو بہتر کیسے بنایا جائے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ پنجاب میں اگر خراب ہو رہی ہے اس کو بہتر کیسے بنایا جائے, ایک دو تجاویز تو دینا. ان سب گزارش ہے کہ جب منتخب نمائندے ہیں ان کی عزت کریں گے, صرف یہ نہ دیکھیں کہ بھی میری پارٹی کھائے اور میں حکومت میں ہوں اور باقی یہ میرا مخالف کھڑا ہے. اب آپ میں مثال دیتا ہوں, مظفر گڑھ میرا حلقہ ڈوب رہا تھا, وزیر اعظم صاحب آئے, وزیر اعلیٰ آئے, انہیں اخلاقی طور پہ مجھے بلانا تھا کہ یار کوئی آپ ایسی تجویز دیں, آپ بھی اس حلقے سے ایم این اے ہیں, کوئی آپ مل بیٹھ کے اس مصیبت کی گھڑی میں ایک دوسرے کو ہاتھ بٹائیں چلیں. اور افسوس دشمن بھی کر لیتا ہے. انہوں نے اس کے بجائے میرے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کمشنر کو کہا کہ اس پہ اوپر ایف آئی آر دو, یہ احتجاج کر رہے رو رہا. اب یہ بیٹھ جاتے, اگر پارلیمنٹ کو اہمیت دیتے, کسی کے ساتھ پیار محبت کا جذبہ رکھتے تو یہ مسائل سے نکلا جا سکتا ہے. جب ایک انا ہوگی, انا ہے جی ٹھیک ہے اس نے میرے بارے میں بولا ہے, اس کو کیا کریں گے. اب ان جو موجودہ سسٹم ہے, میں سچی بات کروں, ان سے نکل چکا ہے. اب ان کے بس میں یہ حکومت پھسل چکی ہے. حکومت اب اپنے راستے پہ اپنی واپس اپنی لینڈ پہ مشکل آ سکتی ہے. یہ کہتے رہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہے, جمہوریت ہے, پیپلز پارٹی ہے, ہر آدمی اپنی بقا کے لیے کھڑا ہے, اپنی کرسی کے لیے کھڑا ہے, حکومت کے لیے نہیں کھڑا, اور کوئی بھی نہیں کر رہا. اب یہ حکومت کو یقیناً جانا ہوگا. اس کے بعد کوئی کیسے جائے گی؟ اب یقیناً یہ استعفے دے دیں گے, چھوڑ جائیں گے. یہ خراب ہوتے جا رہے ہیں, استعفے دے دیں گے, پھنس جائیں گے, خود چھوڑ جائیں گے. ان کے لیے حالات اتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو غیب اللہ جانتا ہے, میرے صاحب میں ایک ورکر ہوں, صحیح بات کہہ رہا ہوں. یہ نواز شریف صاحب پھنستا جا رہا ہے, یہ مزید پھنس جائے گا اور یہ خود چھوڑ جائیں گے, کیونکہ قوم ان کو جو ہے نا اپنی ماری, ان کی کوئی اچھائی جو ہے نا عوام کے ساتھ. سچی بات ہے, ان کو میں تجویز کہہ دوں, میں ان کو تجویز ہی نہیں دے سکتا. یہ تجویز صاحب کی بات ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹس آ رہے تھے, وہ نہیں آئی. انویسٹمنٹس آ رہی تھی, وہ نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہی طریقہ کار رہا کہ لوگ آنا چاہیں. دستی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب دھرنا اپنے عروج پہ تھا اور کچھ ٹی وی چینلز پہ جو اینکر ہیں وہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بس فوج شام تک آ جائے گی, میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے کہ فوج آنے والی ہے, اس کو آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگ لے گا, قومی اسمبلی فوج کے خلاف قرارداد منظور کرنے والی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. یہ وہ باتیں ہیں, اب کیا ہوگا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو کامران خان صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں بیٹھ کے کرتے تھے. وہ بھی اگر آپ ماضی کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, کامران خان صاحب کہہ رہے ہیں ابھی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. یہ میڈیا کا اپنا رول ہے, وہ کر رہا ہے, آزاد میڈیا ہے, اس پہ میں بحث نہیں کرتا. مگر میر صاحب اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, قوم کا جو اعتماد ہے نا اٹھ چکا ہے. ان دھرنوں سے آپ دیکھیں پورے ملک میں جو دھرنے ہو رہے ہیں, جو جلسے ہو رہے ہیں, وہ عمران خان سے, قادری صاحب سے تو ہمدردی کم ہو, مگر حکمرانوں کے خلاف نفرت عروج پہ نفرت ہے. دستی صاحب ایک بات میں بتاؤں, اس میں بہت زیادہ کردار مطلب نیگیٹیوٹی میڈیا والوں نے کیا ہے. فوج کیا کرے بابا, میڈیا ہم اس پہ کیا کہہ سکتے, فوج کیا کرے, بارڈرز کو سیکیور کرے, آپ کی جنگ لڑے, آپ کے لا اینڈ آرڈر لائے کہ حکومت کرے. مطلب
نہ کرے, ٹھیک ہے, انصاف سے بات کرے. میں دستی صاحب سے ہم تو دشتی کہتے ہیں ان کو, یہاں پر یہ دشتی. اچھا یہ بلوچستان میں دشتی ہے, دشت ایک ایریا سے, دشت ایک ایریا ہے, یہ رند ہے, اس علاقے سے ان کا تعلق ہے. بہت پراؤڈ قسم کے لوگ ہیں, بڑے زبردست قسم کے وہ جگہ پہ. تو میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں, لاجیکلی میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. جی تحریک انصاف, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جلسے 3-4 کیے, بڑی ٹھیک ٹھاک اٹینڈنس تھی, لیکن وہ واحد جماعت تھی جو میدان میں تھا اس شغل میں. ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی آئی تو انہوں نے اس سے کہیں گنا بڑا مجمع کیا کراچی میں. یس سر, ان کے مقابلے میں پلیز بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں نا پاکستان میں, لو وہ بھی کہہ رہے ہیں, کہہ رہا ہوں نا کہ سب سے بڑا عوامی تاریخ آئی, پیٹ آئے, انہوں نے 2 جلسے کیے, ٹھیک ٹھاک قسم کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد مزید لوگ آئیں گے اس میدان میں, ان کا بھی مظاہرہ آ جائے گا. اور پھر اگر کوئی ڈسسیٹسفیکشن ہے گورنمنٹ کے بارے میں, ڈسسیٹسفیکشن بنیادی طور پر اسٹریٹس پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے سے نہیں آتا ہے. لوگ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر جگہ میں یہ تاریخ چلتی ہے, ہر شہر میں, ہر محلے میں, ہر گلی میں. اس وقت اس قسم کی کوئی کارروائی, یہ 60 دن کے دھرنے کے دوران میں اس قسم کی, سوائے لاہور میں انہوں نے چھوٹا سا دھرنا دیا تھا ڈیفنس میں, اور کلفٹن میں 150 آدمیوں کی بات کی گئی تھی, یہاں پر 600 آدمیوں کی بات کی. پاکستانی عوام نے بلوچستان میں نکلا ہے حکومت کے خلاف اور اس کو چینج کرنے کے خلاف, اور یہ حکومت کے حساب کتاب کو کٹ شاٹ کر کے بائی الیکشن کے لیے. نہ بلوچستان میں نکلا ہے, نہ سندھ میں نکلا ہے, نہ پنجاب میں نکلی ہے, نہ خیبر پختونخوا میں, تو خیر وہاں فرشتے ہیں, وہاں تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں. تو میرا جو کہنے کا مقصد ہے, یہ جو اپنی خواہشات تو ہوتے ہیں, یہ ڈسسیٹسفائیڈ ہے. میں عرض کر رہا ہوں, خواہشات کی رو میں بہ کے آرگومنٹ دے دینا. اچھا وہ ان کی اپنی لاجک جانے والی ہے, آپ کی کیا لاجک ہے؟ دیکھیں جن صاحب, میرے سوات نے ہارڈلی یو کین سے 32 سے 40 بندے آئے ہوں گے دھرنے پہ. فدر دھرنا کوئی نہیں آیا. نہیں, مراد سعید کے ساتھ بہت لوگ آئے تھے. مراد سعید خود وہاں پہ نہیں رہتا تو بندے کیا لائے گا؟ وہ سوات میں نہیں آپ رہتا. جا کے سوات چلے جائیں, اس کے خلاف کتنے وہ مٹا میں نہیں رہتا. آپ میڈیا کور نہیں کرتے. وہ بڑا پاپولر آدمی ہے. یہاں پہ ہے, یہاں پہ کوئی سار میں ہے. اچھا جی, اچھا جی دستی صاحب, آدھا منٹ ایک بات پہلے میں آدھا منٹ صرف, میں بھی صرف 10 سیکنڈ میں ایک بات, کیونکہ آپ نے کامران خان صاحب کا ذکر کیا, وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, اب وہ جیو میں بھی نہیں ہے. انہوں نے یقیناً تنقید کی ہوگی پیپلز پارٹی پہ, لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا فوج کو کہ آؤ اور ٹیک اوور کرو. نہ یہ لفظ نہیں تھے, مگر یہ تھا کہ ابھی یہ جانے والی ہے, ان کے گفتگو یہ کہتے ہیں. آدھا منٹ ہی ہے. میں بلوچ صاحب بزرگ ہیں, بار بار میں ان کے ادب میں احترام میں رہتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو الیکشن تھا ہاشمی صاحب والا, ہاشمی صاحب میرے بزرگ ہیں, محترم ہیں. ہاشمی صاحب اگر مسلم لیگ نون کی حمایت پہ نہ لڑتے تو ہاشمی صاحب کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. ان کا گڑھ ہے مسلم لیگ کا. اب دیکھیں انہوں نے ان کی حمایت کی, ان میں ہمت نہیں تھی کہ مسلم لیگ نون کے کسی بندے کو ٹکٹ دیتے. پیپلز پارٹی نے بھی اس لیے جوید صدیقی کو ٹکٹ دیا کہ تاکہ عامر ڈوگر کا ووٹ کم ہو. اچھا, اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون نے, نہیں ایک منٹ, اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون نے جوید ہاشمی کی حمایت کی؟ ہاں, طارق جو ان کا طارق رشید ہے صاحب کا MNA, اور وہ اس ٹائم ماشاءاللہ پچھلی ٹکٹ ہولڈر تھا. کیا مسلم لیگ نون میں آپ کو کہتا ہوں, کیا مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈرشپ نے یا کسی وفاقی وزیر نے وہاں جا کے جلسہ کیا؟ نہیں کیا. حمزہ نہیں, دیکھو وزیر اعظم کر نہیں سکتا, وزیر اعلیٰ کر نہیں سکتا. یہ پی ٹی آئی کے اتحاد کیا, یہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی, اور پی ٹی آئی نے حمزہ شباب نے میٹنگ بلائی, شہباز شریف صاحب نے میٹنگ بلائی, ان کے وزیر وہاں موجود تھے, ان کے MNA موجود تھے, احسان الدین قریشی MP کمپین کر آخری بات. کمال ہے, ملتان کے الیکشن سے بہت زیادہ انکریج ہو چکے ہیں. ہمارا کانفیڈنس لٹرلی واپس آ چکا ہے. ملتان کا, یس, ملتان کے الیکشن میں 2013 میں جو نتیجے تھے ایگزیکٹلی وہی نتیجے دوبارہ ریپیٹ. یہ ہار کو ایک منٹ بات تو سنیں نا. لیکن بلوچ صاحب ملتان کے بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون نے کھل کے ہاشمی صاحب کو سپورٹ نہیں کیا. آنے والا ہوں نا اس پوائنٹ کی. پلیز یار ابھی بات تو دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں
کہ فرق وہی تھا جو 2013 کے الیکشن میں تھا. ٹاپ کا لیڈرشپ نہ میاں نواز شریف وہاں پر گئے, نہ شہباز شریف گئے, نہ ان کے بیٹے گئے, نہ کوئی فیڈرل کیبنٹ کا کوئی ممبر گیا ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. مقامی قیادت, ہاں جی, وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہیں جا سکتے, الیکشن کمیشن کی طرف سے بین ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نہ ہماری مرکزی قیادت کی طرف سے نہ وہاں پر ہم نے کوئی جلسے کیے نہ جلوس کیے, کوئی کارروائی نہیں تھی اس قسم کا, وہ کسی قسم کا وہاں پر آسمان نہیں گرا ہے. اور چیزیں بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن مسرت احمد زیب صاحبہ کا ایک سوال ہے. مسرت احمد زیب صاحبہ سوال کر رہی ہیں کہ جو ملتان کا بائی الیکشن تھا وہ ہو گیا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں یہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی, پی ٹی آئی نے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا نہیں کیا, لیکن جو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ امیدوار عامر ڈوگر الیکشن تو جیت گیا. لیکن آج جو ہم نے یہ گفتگو کی, یہ پل ڈیٹ کی کچھ جو اوپینین پولز ہیں ان کی بنیاد پر کی ہے. لا اینڈ آرڈر کا معاملہ بہت اہم ہے. لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں چاروں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے, اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے وہ اس اوپینین پول کی روشنی میں بلوچستان سے بھی بدتر ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.